یہ نورانی عقائدہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کو، ہمارے دل کو روشن کرنے والا ہے۔ یہ عقائدہ ہماری قرآن پڑھنے کی سیڑھی ہے۔ آئیے آج ہم اسی سیڑھی کو، اسی قرآن کی تجوید کو سیکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں، لاسٹ میں ہم آپ کو مشق بھی دیں گے، آپ ان سے انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بھی اور آسانی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے ہمارا لیسن 4 چلا، حروف مدہ۔ مدہ کتنے؟ 3، الف واو یا۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا الف مدہ۔ الف مدہ کی پہچان کیا؟ الف سے پہلے زبر آیا ہو اسے الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے اور معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ آج ہم پڑھیں گے، پڑھیں گے کہ جس پر یا مدہ، الف یا واو، 3 مدہ یا مدہ پڑھیں گے۔ یا میں کیا؟ سکون ہے، ساکن ہے۔ جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے۔ اب یہ ساکین ہے یا مدہ۔ یا مدہ کی مثلا کیا پہچانا؟ یا ساکین، یا ساکین سے پہلے، یا ساکین سے پہلے، یا سکون سے پہلے زیر آئی ہو تو یا مدہ ہو گیا۔ اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر یا ایک الف کے مقدار، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ یا مدہ کی پہچان ہے، جس پر سکون اس سے پہلے زیر کو۔ اب یا ساکن، اب یا مدہ والا کی جیسے یا کے اوپر زیر ہے، یا کو کیسے پڑھیں گے؟ یا کے اپنے پہلے والے حرفوں سے ملا کے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یا کے اوپر ساکن، اور ساکن اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس کے آگے والے حرف سے یکس کر کے ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای۔ اب یہ حمزہ کیوں لوگ بول سکتے ہیں کہ الف ہے؟ کیونکہ آپ کو میں نے پہلے مفردات میں، حرکات میں بتایا تھا کہ زبر زیر پیش متحرک والے لیسن میں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جس الف پر سکون یا جزم یا پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر لگ جائے، آ جائے تو وہ حمزہ نہیں ہوتا ہے، وہ الف نہیں رہتا ہے، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو سند مل گیا۔ کیونکہ جب تک اس کو سند نہیں ملا تھا، جب تک وہ حمزہ ہی تھا، اب اس کو سند مل گیا تو اس کی پروگریس ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو مقام مل گیا، وہ حمزہ کہا گیا۔ اب یا ساکن، حمزہ یا زیر ای، یا ساکن سے پہلے زیر آئے ہو اس لیے یا مدہ ہو گیا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر زی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر زی، را یا زیر زی۔ اب دیکھیں را کو ادھر ہم لوگ پورے پڑھے تھے، اب یہاں باریک پڑھے، کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے زیر ہو، را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، پورا نہیں کریں گے۔ جب را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو تو را کو ہم پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلو پڑھتے کہ زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، فاد یا زیر فی، باد یا زیر بی، پا یا زیر پی، وا یا زیر وی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ اب مثلا جیسے ابھی ہم نے پچھلے پڑھے تھے مدہ میں، الف مدہ، حمزہ الف زبر آ،
با الف زبر با، الف کے بعد کیونکہ یا سے کے اوپر ساکن اور ساکن کے اپنے پہلے والے حرفوں سے مل کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اکیلا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس پہ ساکن ہے تو اس کو مکس کر پڑھیں ہم کیا مشق. اب مشق کے کیسے پڑھیں گے دیکھو، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مدہ ہوگا، اور یا مد کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے. دی نون یا زیر نی، نون ساکن سے پہلے زیر آئی اسے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو یا ساکن سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. نی، اب متن کیا ہو گیا دینی، یہ روا ہو گیا، متن ہو گیا دینی. اب یہاں پر جیسے متن پڑھیں گے فی ہی، اب فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہو اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. اب معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. فی ہا زیر ہی، ہا کے نیچے زیر، زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. فی ہی حمزہ زبر آ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. آ را زیر ری، را کے نیچے زیر، زیر کی جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. اری نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہو اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. آرینی آرینی. اب دیکھو حرکات والے کیا جلدی پڑھنا ہے، اب جو مد ہے یا مدہ اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے بعد. الف کے اوپر کیا ہے زبر ہے، حمزہ ہے تو کیا حرکات ہے متحرک، ٹھیک ہے. اب واضح بھی رو کے نیچے کیا کسرہ ہے، زیر ہے، اور الف کے اوپر کیا فتح ہے. تو آرینی کاف زیر کی، کاف کے نیچے کیا زیر، زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. تا الف زبر تا، الف سے پہلے زبر آئے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے بعد کھینچ کر پڑھے. کیتا با یا زر بی، یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہو اس لیے یا مدہ ہو گیا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. کتابی حمزہ پیش او، حمزہ کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. جیم یا زیر جی، یا ساکن سے پہلے زیر آئے اس لیے یا مد ہو گیا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. اجی با پیس بو، با کے اوپر پیس ہے، پیس کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. اجیبو اجیبو، یا پیس یو، یا کے اوپر پیس ہے، پیس کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. وا الف زبر وا، الف سے پہلے زبر آئے اس لیے الف مد ہوگا، الف مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. یوا وا یا زیر ری، یا ساکن سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مد ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. یواری میم زبر ما، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچا جائے. فا الف زبر فا، الف سے پہلے زبر آئے، الف سے پہلے زبر آئے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے. نفا تا یا زرتی، یا ساکن سے پہلے زیر آئے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے. مفاتی ہا پیس ہو، ہا کے اوپر کیا ہے جی پیش ہے، پیش کو کیسے پڑھنا ہے جلدی پڑھنا ہے. اب معروف پڑھنا ہے مجہول آواز سے بچا جائے، ٹھیک ہے. مفاتیح، اب ہم نے الف میں بھی کھینچے ایک الف کے آواز برابر، یا مد پہ بھی کھینچے. مفاتیح وہ الف زبر را، اب یہ کیا ہو گیا بولو جی الف مدہ، ہاں نا، چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جا زیر زی، زا کے نیچے کیا زیر ہے. وازی قاف یا زیر قی، یہ کون سا ہے یا مدہ. نون زبر نا، یہ کیا ہے نون کے اوپر زبر ہے، یہ کون سا ہے حرکات ہے. کیا ہو گیا ٹوٹل رازقین. چلو ماشاءاللہ. اب نیچے پڑھتے ہیں ہجے دیے ہے نا. زیر دی نون یا زینی دینی، دال یا زیر دی نون یا زینی دینی.
اب ہجے بھی پڑھنا ہے، اس کو متن بھی پڑھنا ہے. کیا ہے؟ عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا. اب یہ کیا ہے؟ با الف زبر با کون سا مد ہے؟ الف مدہ ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے. دال یا زیر دی، اب یہ کون سا مدہ ہے جی؟ یا مدہ ہے. چلو کیوں ہے یا مدہ؟ یہ کیوں ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہو اس لیے یا مدہ ہوگا، ہے نا. یا مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑے، کیا ہو گیا؟ عبادی. چلو ٹھیک ہے. عین زبر ا، عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. کیا ہے؟ حرکات ہے. زال الف زبر زا، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو کیا ہوگا یہ؟ الف مدہ ہوگا. ازا با یا زربی، یا ساکن سے پہلے کیا آئی ہے؟ زیر، تو یہ کیا ہوگا؟ یا مد. ازابی. تا زبر تا، تا کے اوپر کیا ہے؟ حرکات ہے. کس چیز کا؟ زبر. میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. اچھا تما سا یا زیر سی، کیا ہے؟ یا مدہ ہے. ہاں یاد رکھنے کا. کیوں ہے؟ کیونکہ یا ساکین سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مدہ ہوگی. لام پیش لو، لام کے اوپر کیا؟ پیش ہے. پیش کو کتنا کیسے پڑھنا ہے؟ کھینچ کے یا جلدی؟ جلدی. ہاں معروف پڑھنا ہے کہ مجہول؟ اچھا معروف پڑھنا ہے. چلو تماثیلو، ہے نا. میم زبر ما، میم کے اوپر کیا؟ زبر. قوف الف زبر قو، الف سے پہلے زبر آیا اس لیے الف مد ہوگا. الف مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. مقا دال یا زیر دی، مقادیر. وا پیسرو، رو کے اوپر کیا ہے؟ حرکات ہے، ضمہ ہے. مقادیر. اب دیکھو مقا، میم کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھے. مقا دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر آؤ اس لیے یا مدہ کو، یا مدہ کو ایک الف کے اوپر کھینچ کے پڑھے. مقادی وا پیسرو، رو کے اوپر پیش ہے تو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجھولا با سے بچا جائے. مقادیر. حمزہ زبر آ، الف کے اوپر کیا؟ زبر ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ. الف نہیں رہا. حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی. ہا زیر ہی، اخیہی. با زبر با، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے. نون یا زیر نی، بنی. ہا زیر ہی، کیا ہو گیا؟ بنی ہی. چلو ماشاءاللہ. اب نیچے کیا لکھا دیکھو، دھیان سے دے پڑھنا، ٹھیک ہے جی. ذہن نشین کرو گے، مشق کرتے رہو، کہیں بھی جیسے جاؤ تو گنگناتے رہو، تو یہ ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں جلدی ہو جائے گی، فٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب یہ قرآن کی جو تجوید سیکھ رہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے نا، جب قائرت کرو گے نا، جب نماز بھی پڑھو گے تو آپ کو سکون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہو، جو اس کا ترجمہ چینج نہیں ہوگا. ابھی آپ جسے مجہول پڑھ رہے تھے تو وہ ترجمہ چینج ہو جائے گا، آپ کو پتا ہے، پھر آپ نہیں کرو گے، پڑھو گے تو پھر یہ ہمارے نام اعمال میں خسارہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ویڈیو دیکھ رہے، اس کی ویڈیو اس کی ویڈیو دیکھ کے وقت نکال رہے، تو انسان کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے قرآن سیکھنے کی. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا لکھا؟ جزم، جزم اوپر رہتا ہے، کیسے گھما رہتا ہے کی پہچانے اور یہ جان لے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے حرفوں سے ملا کر پڑھیں گے. ہم نے بتایا نا، جزم سے پچھلے والے حرفوں یا اس سے پہلے حرفوں، اس کے بعد میں اس سے پہلے والے حرفوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ کل اس کو یاد کر کے لائیے اور ذہن میں بٹھا کے رکھیے تب تک. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یا مدہ الف مدہ کل امتحان لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تب تک خیال رکھیں جی آپ لوگ.